حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ 26 تاریخ ہے آپ کی، ذی الحجہ کی 26 کو حضرت کی شہادت ہوئی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرے حبیب ان کو میرے دن یاد دلاؤ۔ اللہ پاک حضور سے فرماتا ہے کہ ان کو میرے دن یاد دلاؤ۔ اب بتاؤ اللہ پاک کے کیسے دن ہیں؟ یوں دیکھو تو دن بھی اللہ کے، راتیں بھی اللہ کی، سال بھی اللہ کے، ہفتے بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کا۔ مگر اس سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دن سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن دنوں میں اپنی خاص نعمتیں اپنے بندوں پر اتاری ان دنوں کو یاد کرو، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ بیدار ہو کہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم ناگور والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان التارکین جیسا قلندر بھیج دیا، اور سلطان التارکین نے آ کر کے یہاں اسلام کی شمع روشن فرما دی۔ تو صوفی صاحب کو یاد کرو، حضور غریب نواز کا تذکرہ کرو، غوث پاک کا تذکرہ کرو، حضرت سرکار باؤلک زکریا ملتانی کا تذکرہ کرو، شیخ صاحب الدین سہروردی کا کرو، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت خالد ابن ولید، اور بھی جو فاتحین اسلام ہیں، مجاہدین اسلام ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت سرکار نور الدین زنگی ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، ایسے مجاہدوں کا اور ایسی بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ کرو، تاکہ تمہارے اندر دینی جاگرتی پیدا ہو، تمہارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو کہ ان بزرگوں نے اتنی بڑی بڑی پہاڑوں جتنی خدمتیں کی تھی، ہم کم سے کم ایک ذرے برابر تو دین کی خدمت کریں، دین کو ہم اپنائیں، دین کی پابندی کریں، سرکار کی اتباع اور حضور کی پیروی کریں۔ اس سے یہ آپ میں ہم میں جذبہ بیدار ہوگا۔ اب آپ قرآن شریف اٹھا کر کے دیکھو، قرآن شریف میں آپ کو سورہ ابراہیم ملے گی، سورہ یونس ملے گی، سورہ نوح ملے گی آپ کو، اور ہمیں سورہ یوسف ملے گی۔ یعنی اگلے پیغمبروں کا اللہ پاک نے قرآن شریف میں تذکرہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، شعیب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ تذکرے کس لیے ہوئے؟ تاکہ رسول اللہ کی امت ان پیغمبروں کے واقعات اور ان کے حالات وغیرہ دیکھ کر کے ان کے اندر بھی ایسا جذبہ اور ایسا شوق پیدا ہو۔ حضرت ایوب کا صبر دیکھیں تو ان کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اور آپ کا مطلب یہ کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے آپ کا زلیخا کی طرف توجہ نہ کرنا۔ حضرت سرکار یونس علیہ السلام کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا یہ پڑھنا، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رجوع ہونا اور رب تبارک و تعالیٰ کو منانا، یہ ساری چیزیں آپ اور ہم سنیں۔ اسی لیے قرآن شریف میں یہ تذکرے وغیرہ رکھے گئے۔ اور پھر حضور کی امت کے بعد، حضور کی امت میں جو بڑے بڑی ہستیاں ہوئی ہے اور ان کے جو حالات زندگی ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک قصہ، ایک ایک واقعہ، ان کا ہر ہر قدم آپ کے ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو سرکار نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ عاشورے کے دن وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کس بات کا رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اور ہمارے پیغمبر اس دن دریا نیل سے ہم نجات پائی تھی ہم نے، اور فرعونی وغیرہ ڈوب گئے تھے، اور ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے دریا پار کر لیا تھا، تو ہمارے لیے یہ عاشورے کا دن جو ہے بہت ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم ہمارے اس دن کو یاد رکھ سکیں، ہم عید کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کے پیغمبر ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، تو ہماری بنسبت زیادہ مانتے ہیں، اور پھر عاشورے کے دن کو
حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی نسبت ہے، حضرت سرکار یونس علیہ السلام سے بھی اس کی نسبت کہ مچھی کے پیٹ سے آپ مطلب یہ کہ اس دن آپ باہر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود آگ گلزار ہوئی. تو اور بھی کئی ہی نسبتیں ہیں جو اس عاشوری کے دن کی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، اپنے لیے بھی یہ دن اہم دن ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے کو بھی روزہ رکھنا ہے، مگر کیا ہے کہ اپنے کو ان کی ہی طرح ایک ہی روزہ نہیں رکھنا، ان میں اور اپنے میں فرق رہنے کے لیے اپن 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 محرم کا اور ایک 10 تاریخ کا. تو پھر سرکار نے یہ فرما دیا تاکہ وہ دن یاد رہیں، وہ چیزیں یاد رہیں. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا حضور خود روزہ رکھتے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ کے روزہ ہے؟ فرمایا ہاں میرے روزہ ہے. تو کہا حضور آج تو پیر کا دن ہے، آپ نے کائے کا روزہ رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا فی ہے ولد، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں میری ولادت ہوئی ہے. پیر کے دن حضور پیدا ہوئے نا، سرکار نے فرمایا کہ میری اس میں ولادت ہوئی ہے. تو حضور کا بھی منشا یہ، قرآن کا بھی منشا یہ کہ جن جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ان بندوں کے اوپر اللہ کی طرف سے آئی اور اتری، ان دنوں کو یہ بندے یاد رکھیں تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے آپ دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شجر نسب 8ویں پشت میں جا کر کے حضور والے شجرے سے مل جاتا ہے، یعنی آپ کے دادے پردادے 8ویں پیڑھی پہ جا کر کے حضور والے شجرے سے آپ کا شجرہ میچ کھا جاتا ہے، مل جاتا ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں سب سے معجز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. ویسے آپ نے اسلام قبول کب کیا؟ جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، اور اعلان نبوت کے 6 سال، یعنی نبوت کے اعلان کو 6 سال ہو گئے، 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اس وقت آپ کی عمر 27 سال کی تھی، اور جب دور جاہلیت تھا ان دنوں میں بھی حضرت عمر کا کافی مکے کے اندر پربھاؤ تھا، بہت زیادہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مان سنمان تھا. اور آپ جیسے بہادری کے اندر آپ کی کوئی مثال اور کوئی آپ کا جواب نہیں تھا، اتنے آپ بہادر تھے. جب مکے کے اندر 1-2 میلے وغیرہ لگتے تھے تو اس میں گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، تو آپ مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں کی ریس میں بھی آپ مطلب یہ ہے کہ سب سے آگے رہا کرتے تھے. کشتیاں ہوتی تھی تو کشتی میں بھی آپ مطلب یہ ہے کہ اچھے اچھے پہلوانوں کو آپ پچھاڑ دیا کرتے تھے. اس قدر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت، قوت، شکتی وغیرہ آپ کو عطا فرما رکھی تھی. اور آپ کے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ تو بالکل زبان زد عام ہے، لوگوں کو عام طور پر معلوم ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ کسی طرح یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کسی طرح ان کو روکا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. تو اور کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں پڑی جو حضور علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے جاوے اور حضور علیہ السلام کے سامنے جا کر کے اس طرح ہمت کر کے کوئی جا سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے نہیں تھے اس ٹائم تک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی نظر ٹک گئی ابو جہل ابو لہب کی جو بھی حضور کے دشمن تھے، اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ کام تو کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی اسلام میں آئے نہیں تھے، 27 سال کی عمر ہے، جوانی کا جوش و جذبہ ہے.
اور بہادری میں، اور آپ بہت زیادہ ہی آگے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام وہاں پہاڑ کے نزدیک حضرت ارقم کا مکان تھا، اس مکان میں حضور علیہ السلام بیٹھ کر کے چھپ کر کے دین کی تبلیغ فرماتے تھے، دروازہ بند۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل اور ابو لہب اور ان سب کو تسلی دے کر کے کہا کہ میں جا کر کے آج یہ کام کر آتا ہوں۔ ننگی تلوار لے کر کے روانہ ہوئے حضرت ارقم کے مکان کی طرف۔ راستے میں ان کو حضرت نعیم ملے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے عمر، آج کچھ تیور تمہارے الگ ہی لگ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی آدھے گھنٹے میں پتہ پڑ جائے گا کہ میں کہاں گیا تھا، کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر کو تو تھا کہ میں جاؤں گا، ابھی یہ کام کراؤں گا۔ تو حضرت نعیم کو پتہ چل گیا، وہ اسلام میں آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر، مجھے تمہارا ارادہ معلوم ہو گیا ہے، تم کس ارادے سے جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ تو کہا ہاں جب پتہ ہے تو پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ تم تو ان کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے ہو کہ بھئی وہ اسلام پھیلا رہے ہیں، تو تمہارے گھر کی تو پہلے خبر لے لو۔ آپ نے کہا میرے گھر میں کیا ہے؟ کہا تمہاری سگی بہن اور تمہارے بہنوئی وہ اسلام میں آ چکے ہیں اور انہوں نے رسول اللہ کا دامن پکڑ رکھا ہے، وہ ان کے یہاں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور تم ان کو جا رہے ہو حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو پھر وہ سیدھے وہاں چلے گئے اپنی بہن کے گھر پر۔ بتاتے ہیں کہ جب یہ وہاں ان کے گھر کی طرف گئے تو ان کو قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ ان کی بہن قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ وہ پرانا دور تھا کہ جب قرآن شریف مائیں بہنیں پڑھا کرتی، بھائی بہن پڑھا کرتے۔ آج آپ اور ہم قرآن شریف کو کہاں پڑھتے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب یہ کہ بڑی عمر ہو گئی پھر قرآن شریف انہوں نے سیکھا۔ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی قرآن کی تلاوت آپ نے سنی، آپ دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن کو پتہ پڑ گیا کہ بھائی آیا ہے اور بھائی کے تیور الگ ہی ہیں اور بھائی اسلام میں آیا نہیں ہے، ضرور ڈانٹ ٹپٹ کرے گا، مار پیٹ کرے گا۔ تو ان کی بہن نے قرآن شریف کا جو بھی آپ کے پاس ورقے تھے وہ آپ نے ایک طرف چھپا دیے۔ قرآن شریف پہلے اس طرح نہیں تھا جیسے آپ اور ہم قرآن شریف کو یوں کتاب میں بک سائز آپ اور ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن شریف کے مختلف اوراق تھے اور چمڑوں کے اوپر اور پتوں کے اوپر قرآن شریف لکھا ہوا تھا، الگ الگ صورتیں وغیرہ۔ تو ان کی بہن کے پاس سورہ طٰہٰ تھی تو وہ پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، آپ نے کہا کہ ابھی آواز آ رہی تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ تم کیا اسلام قبول کر لیا؟ کہا ہاں۔ کہا میرے سے پوچھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے سے کیا پوچھیں؟ یوں کر کے آپ نے اپنی بہن کو مارا پیٹا بھی، بہنوئی بیچ میں پڑے تو بہنوئی کو بھی آپ نے مارا پیٹا، اور آپ کافی دیر تک آپ وہاں پر کچھ غصہ وغیرہ کرتے رہے اور مارا پیٹی بھی کی، ہاتھا پائی بھی وغیرہ ہوئی۔ اور پھر آخر جب آپ نے کہا کہ یہ بہن بہنوئی مان ہی نہیں رہے ہیں، پھر وہیں آپ بیٹھ گئے تھک ہار کر کے، اور آپ نے کہا کہ تم پڑھ کیا رہے تھے میرے کو بتاؤ تو صحیح۔ تو پھر انہوں نے وہ ورقہ لا کر کے دیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے 14ویں رات کے چاند، آپ پر قرآن اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس طرح قرآن کی چند آیات وغیرہ آپ نے دیکھی، پڑھی، آپ کے دل کے اندر ایک دم انقلاب بپا ہو گیا، آپ کا دل پلٹ گیا اور دین کی طرف رجوع ہو گیا، اور آپ نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں، اور آپ نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے دین قبول کر لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ تو پھر ان کے بہنوں ہی ان کو لے کر کے گئے، وہی ہاتھ میں ننگی تلوار۔ تو وہاں جس وقت پہنچے تو وہاں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال حبشی بھی تھے، حضرت امیر حمزہ بھی تھے، اور بھی دیگر صحابہ تھے، کم سے کم 30 35 40 کے لگ بھگ صحابہ کرام، یعنی ایمان والے لوگ ایمان لا چکے تھے اس دور میں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کے کھڑے ہوئے، دروازہ اندر سے بند تھا، سوراخوں سے پتہ چلا کہ باہر عمر آیا ہے اور عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور عمر کس ارادے سے آیا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ دیکھ لیں گے، اگر صحیح حساب سے آیا ہے تو بیٹھا دیں گے، اور اگر غلط حساب سے آیا ہے تو پھر اس کا کام اسی کی تلوار سے کر دیں گے، اور کیا کریں، آنے دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، اندر آئے حضور علیہ السلام۔ حضور تو پھر حضور ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نہیں کہ عمر تلوار لے کر آ گیا تو حضور علیہ السلام پر کوئی ہیبت وغیرہ طاری ہو گئی، توبہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالتانہ روب و جلال کے ساتھ آپ نے فرمایا، عمر کیا تیرے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، حضور میں آپ کے غلامی میں ہی حاضر ہونے کے لیے حضور آیا ہوں، میں آپ کا غلام بننا آیا ہوں۔ حضور اپنے دامن میں حضور مجھے جگہ دے دو اور مجھے قبول کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پھر کلمہ وغیرہ پڑھایا، آپ نے دین قبول کیا۔ بزرگان دین، مفسرین کرام، اکابرین امت یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کا ایک طرح سے نیا دور شروع ہو گیا، یعنی اسلام میں انقلاب آ گیا۔ اتنے دنوں تو حضور علیہ السلام ایک مکان کے اندر بند ہو کر کے تبلیغ کرتے تھے، حضرت عمر نے پھر اسلام لاتے ہی حضور سے کہا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا حق پر ہیں۔ تو کہا کہ پھر اپن یہاں بیٹھ کر کے تبلیغ دین کر رہے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ وقت اب ختم ہو گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہم نے حرم شریف کی مسجد میں جا کر کے نمازیں ادا کی۔ حضرت عمر نے کہا حضور چلو، اب اتنے دنوں ہو گئے آپ ادھر بیٹھ کر کے رہتے رہے، اب حضور سیدھے حرم شریف چلو۔ آپ حرم شریف میں حضور علیہ السلام، ادھر اللہ کے حبیب آگے چل رہے ہیں، فاروق اعظم چل رہے ہیں، امیر حمزہ چل رہے ہیں، اور یہ برات چل رہی ہے، اور ساری کائنات کا دولہا آگے آگے چل رہا ہے۔ وہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، قریشی وغیرہ سب یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں عمر کیا کر کے آتا ہے، مگر ان کا تو سارا ہی پانسا پلٹ گیا تھا، بازی ساری پلٹ گئی تھی۔ جس کو بھیجا تھا شکار کرنے کے لیے وہ خود ہی شکار ہو گیا، اور اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب اگر کسی نے بھی ٹیڑھی آنکھ سے اگر ادھر دیکھا تو اس کی خیر نہیں ہے، اب عمر اسلام میں آ گیا ہے، بہت دن ہو گئے تمہارے کو رسول اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے، اب اگر تم نے رسول پاک کے بارے میں کچھ کہا سنا تو اس کا جواب عمر دے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے رستے میں چلتے چلتے آپ نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب دیا کہ آج اس نے حق اور باطل کا فرق ظاہر کر دیا۔ فاروق اعظم ہے یہ فاروق اعظم ہے، آپ کا نام عمر ہے، فاروق اعظم حضور علیہ السلام نے آپ کو خطاب عطا فرمایا۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن رسول سے آپ وابستہ ہو گئے، اور جب جہالت کا جب دور تھا، جب آپ کی زندگی الگ تھی، اس کے بعد پھر آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے وہ بڑھائی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب جاہلیت کا زمانہ تھا، میں جنگل میں اونٹ چرانے جایا کرتا تھا ہمارے گھر کے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام زیادہ ہو گئی، ایک آدھا اونٹ کو ادھر ادھر کہیں جنگل میں کھو گیا، اور مجھے دیر ہو گئی، اور میری ماں نے میرے والد کو بھیجا کہ جاؤ، عمر ابھی تک آیا نہیں ہے، کیا بات ہے، لیٹ بہت ہو گیا ہے، شام پڑ گئی، دیا بتی کا ٹائم ہو گیا، جاؤ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے والد آئے جنگل میں اونٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا، ایک اونٹ مل نہیں رہا تھا، کیا معلوم کس سمت نکل گیا۔ جب میرے والد آئے مجھے کہا کیا بات ہے، کہا میں نے کہا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے۔ تو کہا حضرت عمر کہتے ہیں میرے والد نے مجھے ایک تماچا مارا، تھپڑ مارا، کہا تو ایک آدھا اونٹ کے اوپر بھی قابو قبضہ نہیں رکھ سکتا، اونٹ تیرے قبضے میں نہیں،
اور دیے گما بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ دور تھا جب میں دامن مصطفیٰ میں آیا نہیں تھا، میں نے جب تک ان کی غلامی نہیں کی تھی تب تک تو میری پوزیشن یہ تھی کہ جانور میرے قبضے میں نہیں تھے، مگر جس دن سے ان کی غلامی اپنائی ہے اللہ کی ساری مخلوق میرے فرمان کے تابع ہو گئی ہے۔ اب میں جدھر حکم کرتا ہوں اللہ کی مخلوق میرا حکم مانتی ہے۔ آپ آگ کو حکم دیتے ہیں تو آگ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آگ لگ گئی تھی، کوئی غیبی آگ تھی، لوگوں نے حضرت عمر سے آ کر کہا حضرت آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھ نہیں رہی، آگ بڑھتی جا رہی ہے، آپ چلو۔ حضرت عمر نے کہا میں چل کر کیا کروں گا، یہ میرا رومال لے جاؤ اور لے جا کر آگ کو بتا دینا کہ دیکھ لے یہ رومال کس کا ہے، بس اتنا کہنا ہی تھا۔ لوگ لے گئے رومال یا آپ کی چادر مبارک اور لے جا کر کے بتائی اے آگ دیکھ لے یہ چادر کس کی ہے، اتنا کہنا تھا کہ آگ ایسی سمٹ گئی جیسے سانپ بل میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دریا یہ نیل، اسی طرح ہوا، آگ، مٹی، پانی، زمین، جدھر آپ حکم کرتے تھے ادھر یہ کہ وہ چیز آپ کا حکم مانتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، بھوکمپ۔ اب بھوکمپ جب کبھی کہیں آ جاتا ہے تو بعد میں سامان بھیجے جاتے ہیں، دوائیاں بھیجی جاتی ہے، مکان گر جاتے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگ زمین میں دھس جاتے ہیں اور لوگ مطلب یہ کہ دفن ہو جاتے ہیں زندہ ہی۔ ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، زلزلے میں تھوڑی سی زمین ہلی تھی، آپ نے باہر آ کر کے زمین کے اوپر لات ماری اور آپ نے فرمایا کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا ہوں؟ اتنا کہتے زمین شانت ہو گئی۔ یعنی دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، ایٹم بم بنانے والے اور بڑی بڑی مطلب سائنسی چیزوں کو ایجاد کرنے والے لوگ آتے ہوئے بھوکمپ کو، زلزلے کو روک نہیں سکتے۔ ہاں اگر روکے گا وہی جو محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہوگا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہو گئی، وہ آتی ہوئی ہر بلا کو روک سکتا ہے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں لو کانا من بعدی نبیا لکان عمر۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ اگر کھلا رہتا، یعنی کوئی نبی اگر کوئی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ یعنی ولی تو بہت بڑی چیز ہے، وہ نبی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، مگر حضور کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی اور اگر کوئی نبی آتا تو یہ عمر نبی آتا۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بڑھائی۔ اور حضور علیہ السلام کو کبھی بھی کسی بھی بات کا آپ مشورہ دیتے یا حضور ان سے کوئی مشورہ لیتے، کہتے عمر ایسا کر لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے دے دیتے کہ حضور ایسا کر لیں، ایسا کر لیں۔ تو بتاتے ہیں کہ قرآن شریف کی کم سے کم 20-25 آیتیں صرف حضرت عمر کے مشورے کے حساب سے اتری۔ یعنی حضرت عمر نے جو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ کام یوں کر لو، ابھی حضرت عمر اور حضور علیہ السلام وہیں بیٹھے ہیں کہ جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر اتر گئے کہ زمین پر جو عمر کہہ رہا ہے وہی عرش پر خدا فرما رہا ہے، آپ وہی کر لو جو آپ کو عمر کہہ رہا ہے۔ پردے والی آیت اتری تو آپ کے مطلب یہ کہ مشورے آپ نے کہا تھا حضور سے کہ پردے کے لیے آپ ذرا انہیں ہدایت کرو، تو پردے کی آیت اتری۔ ایک مرتبہ حضور سے کہا یا رسول اللہ جہاں یہ مقام ابراہیم ہے آپ اگر کہو تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں،
اللہ پاک قبول کرے گا، پاک اور مقدس اور متبرک جگہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر اللہ پاک کی طرف سے جو حکم آئے گا تو کچھ حکم دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، جہاں عمر جو کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو، حضور کو اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، نماز پڑھو۔ اب بتاؤ صاحب، مصلی تو آپ اور ہماری تمہاری ہندی بھاشا میں یا ہماری اصطلاح میں مصلی تو اس کو کہتے ہیں یہ جو کپڑے کا مصلی ہے، مگر قرآن نے پتھر کا مصلی بتا دیا، کہا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پگوں کے جو نشان ہیں، اس کو اے رسول اللہ کے غلاموں تم اپنا مصلی بنا لو، جہاں ابراہیم کے قدم ہیں وہاں تم تمہاری پیشانیاں ٹیک دو تاکہ تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبروں کے ولیوں کے قدموں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مانیتا اور یہ شان ہے، جہاں اللہ کا ولی قدم رکھ دے، جہاں اللہ کے ولی عبادت کر لیں، جہاں اللہ کا ولی دفن ہو جائے، وہ جگہ متبرک ہوتی ہے، مقدس ہوتی ہے، وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اور ہم صوفی صاحب کے آستانے پر بھی حاضری دیتے ہیں، غریب نواز کے آستانے پر بھی حاضری دیتے ہیں، اللہ کے اولیاء وہاں سوئے ہوئے ہیں، ہم کوئی پہاڑوں پتھروں کے پاس تو جاتے نہیں ہیں، اللہ کے اولیاء وہاں آرام فرمائے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان بنائی، بہت بڑا مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ مطلب حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت نے جیسا کہ ابھی مولانا رمضان بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب و دبدبہ اور جاہ و جلالی دے رکھی تھی، مگر پھر بھی آپ کے اندر ایسی سادگی۔ آپ نے جتنے بھی گورنر وغیرہ مقرر کیے تھے نا الگ الگ ملکوں میں، ان کو آپ کی طرف سے آرڈر تھا کہ آپ لوگ نرم کپڑا نہیں پہنیں گے، آپ آٹا کھائیں گے بنا چالنی چھلنے کے چھنا ہوا، یعنی اس کو مطلب چڑھائیں گے نہیں، اسی طرح آپ کو مطلب وہ اسی آٹے کی آپ کو روٹی کھانی ہے، یعنی ہر طرح کی پابندی آپ نے لگا رکھی تھی کہ آپ کو ایسے بستر پر سونا ہے، آپ کو اس طرح چلنا ہے، اتنی پابندیاں ان کے اوپر۔ وہ گورنر اور بادشاہ ہو کر کے بھی حضرت عمر کے پرتیبند ان کے اوپر اس طرح کے تھے کہ پھر وہ بادشاہ اور گورنر کی طرح نہیں رہتے تھے بلکہ عام آدمی جیسی زندگی گزارتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی تو آپ کے کرتے کے اوپر 14 کاریاں لگی ہوئی تھی۔ کتنی کاریاں لگی ہوئی تھی؟ 14 کاریاں لگی ہوئی تھی، اور اس پوزیشن میں آپ وہاں پہنچے تھے کہ آپ کا جو غلام تھا نا وہ تو بیٹھا تھا اونٹ کے اوپر اور آپ اس کی مہار پکڑے ہوئے چل رہے تھے، کیونکہ آپ نے مدینہ شریف سے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ آدھی میل 1 میل تو بیٹھے گا اور میں مہار پکڑ کر کے پیدل چلوں گا، اور پھر میں بیٹھوں گا اور تم مہار پکڑ کر کے چلے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں بادشاہ ہوں تو میں ہی بیٹھا رہوں گا، تو تیرے پیدل چلتے رہنا، جیسا کہ آج کل کے بادشاہوں اور حکمرانوں کا حال ہے کہ بھئی آگے باڈی گارڈ پیچھے باڈی گارڈ، کیونکہ ان بیچاروں کو خطرہ ہے کہ بھئی ہماری مطلب جان چلی جائے گی۔ مگر وہاں ان کا انصاف تو دیکھو کہ صاحب آپ مطلب یہ ہے کہ مہار پکڑ کر چل رہے ہیں، رسی پکڑ چل رہے ہیں، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ بیت المقدس والے، یروشلم والے یہ منظر دیکھ کر کے انہوں نے ہاتھوں ہاتھ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی چابیاں سونپ دی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے، اے مسلمانوں، اے سپہ سالار اور اے عرب والوں، کیا یہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ تمہارا بادشاہ امیر المومنین ہے؟ جب انہوں نے کہا نہیں، امیر المومنین تو وہ ہے جو ڈوری پکڑ کر آگے چل رہا ہے۔ کہا یہ انصاف ہے ان کا، تو پھر ان لوگوں سے ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ انہوں نے مطلب چابیاں وغیرہ سونپ دی۔ کہا ہم کو یہ ہم نے پڑھا تھا ہماری کتابوں کے اندر کہ مسلمانوں کے جو امیر المومنین ہوں گے ان کے کپڑے ایسے ہوں گے اور ان کی شان اس طرح کی ہوگی۔
تو حضرت عمر کو کہا بھی تھا ان لوگوں نے کہ آپ کیا ہے کہ تھوڑے کپڑے چینج کر لو، یہاں بڑے بڑے رئیس لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، کپڑوں کا اثر نہیں پڑتا ہے، کپڑوں سے فرق نہیں پڑتا ہے، جو بھی فرق پڑتا ہے اسلام سے، دین سے پڑتا ہے۔ آدمی دیندار ہونا چاہیے، خدا سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اس کا رعب پڑتا ہے۔ اب بولو بتاؤ، حضور غریب نواز کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں نے، راجاؤں نے مطلب یہ کہ سرنڈر کیا، اور آپ کے آگے مطلب سر جھکاتے رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو خواجہ صاحب کے مریدوں کے مرید ہیں، انہوں نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ کتنے بادشاہوں کا؟ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے، مگر ہر بادشاہ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے مصافحہ کریں، مگر آپ نے کسی بھی بادشاہ کو اپنی ڈیلی پر چڑھنے نہیں دیا، کسی سے بھی ملاقات نہیں کی آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہیں اللہ کے فقیر ہیں، انہیں کسی بادشاہ سے کیا لینا دینا۔ بادشاہ ترس گئے بیچارے کہ ہمیں تھوڑی سی آپ سے ملاقات ہو جائے، تھوڑی آپ سے باتیں ہو جائے، مگر نہیں۔ آپ نے مکان کے 2 دروازے بنا رکھے تھے، آپ نے کہہ دیا بادشاہ، ایک بادشاہ نے ضد کر لی تھی کہ نہیں میں تو آؤں گا ہی آؤں گا۔ آپ نے کہا اگر تو آئے گا نا تو جب آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل کر ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ ایسا کر لیا انہوں نے۔ اور ہم لوگ کو انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کلکٹر صاحب مل لیں، فلانے منسٹر صاحب مل لیں، وہ مل لیں، وہ مل لیں۔ ہم اس انتظار اور اس اڈیک میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، رسول پاک پر ایمان آپ کا اور ہمارا کمزور ہے، ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے، ہمارا توکل مطلب یہ کہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیس کھایا ہوا ہے۔ اس آئینے کو کیا ہے کہ جگہ جگہ کریس اور جگہ جگہ اس کے اوپر دراریں پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو تو دوستو، بادشاہ کیا اور کوئی کیا، جو رسول کا جو غلام ہو جاتا ہے وہ شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو نظر میں نہیں لاتا ہے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، پھر بھی آپ میں اتنی خاکساری۔ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ حضرت وہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ کہیں کھڑا ہوا ہے، اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا بھئی میں مولانا فرما رہے تھے کہ آپ گشت کرتے تھے مدینہ شریف کے اندر، جیسے ہوم گارڈ والے نہیں پھرتے رات کو ٹورچ لیے ہوئے دکانوں کو اور ادھر دیکھتے پھرتے ہیں شہر میں، بھئی کوئی چوری نہیں ہو جائے، کچھ نہیں ہو جائے۔ فاروق اعظم مدینے میں گشت کرتے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی چوری نہیں ہو جائے، کہیں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس طرح مدینے سے آپ باہر نکل گئے، آپ نے دیکھا کوئی ایک شخص ہے اور ایک خیمہ ٹینٹ جیسا لگا ہوا ہے۔ آپ جب ادھر گئے تو اس آدمی نے پوچھا آپ سے کہ آپ اس کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے بارے میں پوچھتے ہو؟ کہا ہاں۔ وہ کوئی مسافر تھا، تو آپ نے کہا میں مسلمانوں کا خادم ہوں، یعنی امیر المومنین ہوتے ہوئے بتایا کہ میں خادم ہوں، سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہی خادم ہوتا ہے۔ ہم تو کیا خدمت کیے بغیر ہی سرداری چاہتے ہیں، کام کرتے نہیں، خدمت کرتے نہیں آپ اور ہم، کہ بھئی ہم بھی کسی طرح کا کوئی کام کریں، خدمت کریں۔ مسجد کا کوئی کام ہے، کمیٹی کا کوئی کام ہے، کوئی مجلس کا کوئی کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یاد کا آج دن منا رہے ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے کچھ بھاگ لیں، کچھ کریں۔ معلوم ہو تو آپ اور ہم کچھ کریں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پہلے پتہ ہونا چاہیے، پھر کوئی خدمت کا کوئی جذبہ بیدار ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا بھائی میں تو مسلمانوں کا خادم ہوں۔ اس نے دیکھا واقعی یہ کوئی خادم ہی ہوگا، کوئی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا کہ میرے عورت ہے اور اس کے کیا ہے کہ ڈلیوری ہونے والی ہے، بچہ ہونے والا ہے، جو آپ کوئی دائی کو جانو تو بلا لاؤ۔ آپ نے کہا میں دائی کو جانتا ہوں، بلا لاؤں گا۔ آپ اپنے گھر پر آئے اور گھر آ کر آپ نے اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور آپ نے کہا چلو
मदीने से बाहर, अपनी बीवी को लेकर गए। आज जो मतलब ये है कि बादशाह बने हुए हैं, जो हुक्मरां बने हुए हैं, वो अपनी औरतों से दाई वाला काम करवाएंगे। दाई वाले काम को तो और इस दौर की दुनिया तो और ज़्यादा मतलब ये कि हल्का समझती है। मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी दाई के पास नहीं गए, अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को लेकर के वहाँ गए। जाकर कहा कि कोई बच्चा होने वाला है, आप अंदर जाओ और देखो। फिर उन्होंने बाद में वापस कहा कि भाई आप इसके लड़का हुआ, मुबारकबाद दो आप। जब उस वक्त उसको पता चला कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, ये मतलब ये है कि आपकी खिदमत है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ऐसा मतलब आपका अकीदा और ऐसा आपका हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए आपकी इज़्ज़त और ताज़ीम कि आपने एक मरतबा सुना कि एक मस्जिद के अंदर कोई इमाम है जो हर रकात में अबस व तवल्ला पढ़ता है। कुरान शरीफ में सूरह अबस है, और अबस व तवल्ला उस वक्त उतरी थी जब एक कोई नाबीन सहाबी थे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मक्के के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मक्का शरीफ में भी, मदीना शरीफ में भी यहूदियों को, ईसाइयों को आप मतलब ये कि दीन की आप तबलीग फरमाते, तो बयान किया करते, आप उनको दीन की बातें बताते। तो एक मरतबा इसी तरह की कोई मजलिस लग रही थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ जो बड़े बड़े लोग थे उनको आप दीन की बातें बता रहे थे। तो अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम एक सहाबी हैं, नाबीना थे, वो बिल्कुल ही दिखता नहीं था। वो क्या है कि वहाँ पहुँच गए, हुज़ूर तो बयान कर रहे हैं, उन्होंने जाकर के हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कहा, या रसूल अल्लाह मेरे को मसला बताओ। हुज़ूर मैं मसला पूछने आया हूँ, ज़ोर से बोले वो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इनको समझा रहा हूँ, इसको बाद में समझा दूंगा। वो तो सहाबी थे अब्दुल्ला इब्न मखतूम नाबीना, कहा इनके बाद में समझा दूंगा। उनकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बात सुनी नहीं और इधर ही हुज़ूर तकरीर करते रहे, तवज्जो नहीं की हुज़ूर ने। तो अल्लाह पाक ने फिर सूरत उतारी, कुरान उतारा कि बेतवज्जो हो गए, बेरुख हो गए जब उनके पास नाबीना आया। यानी अल्लाह पाक ने थोड़ा सा नापसंदीदगी का इज़हार फरमाया, कहा इस नाबीने आदमी की बात सुन लेते, आपने सुनी नहीं। इस तरह अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया, ये आयत उतरी। तो जब भी आयत पढ़ी जाती थी ना, हुजूर शर्मिंदा होते थे। और जब भी ये सहाबी अब्दुल्ला इब्न मखतूम आते थे ना हुजूर की बारगाह में, जब भी हुजूर शर्मिंदा होते और कहते इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये कुरान की आयत उतारी कि आपने तवज्जो क्यों नहीं की, तवज्जो नहीं की। तो एक कोई शख्स था जो हर रकात के अंदर इसी सूरत को पढ़ता था। हालांकि कुरान पढ़ना कोई मना नहीं है, लेकिन वो उसकी नीयत कुछ गड़बड़ थी, तो वो यही सूरत पढ़ता था। तो आपको ये रिपोर्ट पहुंची का एक इमाम साहब है हर रकात में यही सूरत पढ़ता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो अपने आदमी भेजे कि पता करो कि ये यही पढ़ता है कि कोई और भी सूरतें पढ़ता है। तो उन्होंने पता लगाया, कहा ये यही सूरत पढ़ता है। जब आपने उसको बुलवाया सिपाही भेज करके, आपने कहा क्यों साहब आप हर रकात में अबसा व तवल्ला ही पढ़ते हो? तो वो क्या है कि अपने आप को क्या समझता था, उसने हज़रत उमर के सामने कह दिया कि अबसा व तवल्ला कुरान में नहीं है क्या। जब हज़रत उमर ने कहा कि अबसा व तवल्ला कुरान में है, इसमें कोई शक नहीं, और तू बहुत बड़ा मुनाफिक है, इसमें भी कोई शक नहीं, तू मुनाफिक है, कुफार से भी गया गुजरा है। कुरान शरीफ में सिर्फ यही सूरत है और कोई सूरत नहीं। सूरह नूर भी है, सूरह मोहम्मद भी है, सूरह मुजम्मिल भी है, मुदस्सिर भी है, यासीन भी है, ताहा भी है। वो सूरतें तेरे को याद ही नहीं, ये सूरत पढ़ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी को आपने कत्ल करवा दिया। इसी तरह एक मर्तबा एक कोई यहूदी का और एक कोई और कोई इस तरह का कोई मुसलमान था, उनका कोई खेतों का कोई झगड़ा था
کھیت میں جیسے پنجاب کے اندر وہ نہر آتی ہے، پھر نہر سے پھر کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں جوڑ لی اپنے کھیتوں اور مربوں کے اندر، تو اسی طرح وہاں پر وہ کوئی ندی نہر وغیرہ اور پانی وغیرہ کھیتوں میں جایا کرتا تھا، تو وہ یہودی والا جو کھیت تھا نا وہ نالی سے زیادہ نزدیک تھا، تو وہ پہلے پانی لیا کرتا، مگر وہ جو مسلمان جو تھا نا وہ کہتا تھا نہیں، پہلے پانی میری کھیت کے اندر آنا چاہیے، بعد میں تو لیا کر۔ اس طرح ان کے اندر جھگڑا ہوا، تو یہ دونوں کے دونوں جھگڑا اپنا لے کر کے حضور کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، آپ نے کہا بھی پہلے یہ پانی آپ کے کھیت میں لے لے گا، بعد میں تو لینا۔ وہی فیصلہ کر دیا حضور نے۔ اب یہ یہاں سے نکل گئے، نکلنے کے بعد پھر کیا ہوا، اس یہودی نے اس کو پوچھا مسلمان سے، وہ ایسا ہی مسلمان تھا، حضور کی تعظیم اور قدر دل میں تھی نہیں اس کے۔ اس نے کیا کہا، یہودی نے پوچھا کیا بھائی اب تو مان گئے، تمہارے نبی نے کہہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ہمارے نبی نے تو صرف تیرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے، ورنہ تو فیصلہ تو میرے حق میں ہی ہونا چاہیے، میرے حق میں ہی ہوگا، اور پہلے پانی میرے یہاں ہی لینا ہے، مجھے ہی کرنا ہے، فیصلہ یہ صحیح نہیں ہوا، حضور نے ویسے ہی کر دیا ہے۔ یہودی نے کہا یار تمہارے نبی نے کہہ دیا پھر تو کہہ رہا کہ صحیح نہیں ہوا؟ کہا نہیں۔ تو کہا اب کیا کرنا؟ اس نے کہا کہ حضرت عمر کا فیصلہ بہت مشہور ہے، ان کے پاس ایک بار چلتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے اوپر اور کفر پر بڑے سخت ہیں، اور میں تو کلمہ پڑھنے والا آدمی ہوں، ایمان والا آدمی ہوں، وہ یوں دنیا ظاہری طور پر کہا میرے بارے میں جٹ کہہ دیں گے، یہودی کو کہہ دیں گے نہیں تو غلط ہے، یہ صحیح ہے، یوں ہو جائے گا، اس لیے وہ اپنے من میں اس طرح کا وہ جال بنا کر کے اس نے یہودی کو کہا کہ عمر کے یہاں چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلے گئے، وہاں جا کر کے وہاں دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا صاحب ہم ہیں صاحب، ایک یہودی اور ایک وہ مسلمان۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ صاحب یہ فیصلہ تمہارے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے وہ ساری ڈیٹیل سنی نہیں، آپ نے کہا تمہارے حق میں ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا؟ کہا ہاں۔ اچھا، پھر اس مسلمان سے پوچھا بھائی تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا آپ نظر ثانی اور کر لو، ایک بار اور آپ وہ فیصلہ سن لو، دیکھ لو آپ، پھر آپ کے جو سمجھ میں آیا آپ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، جو فیصلہ میرا رسول کر دے اس فیصلے کو دوبارہ میں دیکھوں؟ ٹھیک ہے۔ آپ اندر گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی کتاب لینے گئے یا کوئی فیصلے کے بارے میں کوئی سوچ بچار کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آو دیکھا نہ تاو دیکھا، تلوار لائے، لا کر کے اس کی آپ نے اس کلمہ پڑھنے والے کی آپ نے گردن اڑا دی، وہیں مار دیا آپ نے اس کو تلوار سے۔ آپ نے کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانے اس کا فیصلہ یہی ہے، جاؤ۔ وہاں وہ مدینہ شریف میں ہاں ہو مچ گئی، عمر نے آدمی کو مار دیا، عمر نے نمازی کو مار دیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیشی ہوئی۔ حضور نے کہا عمر کو بلاؤ، بلایا حضرت عمر کو، حضرت عمر آئے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہوئی؟ ہم نے سنا تم نے ایک نمازی آدمی کو مار دیا۔ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا؟ کہا ہاں۔ ایک روزے دار کو مار دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا عمر تو نے ایک مومن کو مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے مومن کو نہیں مارا۔ وہ آدمی نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، غازی ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ جو تیرا فیصلہ نہ مانے اس کو میں مسلمان نہیں مانتا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مومن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو قرآن کی آیت لے کر کے بھیج دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک،
اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تجھے اپنا حاکم اور مولا نہ مان لیں. جب تک اپنے ہر کام میں تجھے اپنا حاکم نہ مانیں گے. محبوب عمر کیا میں بھی اس کو مومن نہیں مانتا ہوں، مومن نہیں ہے. آپ جو بھی فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے بارے میں یہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اللہ پاک نے فرمایا یعنی اگر کسی کا ہائی کورٹ میں اگر فیصلہ اگر ہو جائے غلط یعنی اس کے حق میں نہ ہو تو سپریم کورٹ جاتا ہے. اس کورٹ میں نہیں، سی جی اے میں نہیں ہوا، سیشن میں نہیں ہوا، وہاں نہیں ہوا، وہاں نہیں ہوا، تو آدمی آگے سے آگے جاتا ہے کہ بھئی فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا، تو آدمی دوسری جگہ کرتا ہے، دوسری جگہ داخل کرتا ہے. مگر یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی فیصلہ میرے نبی فرما دیں اس فیصلے کے اوپر تمہاری زبان تو کیا اگر تمہارے دل میں بھی خیال آ گیا تو سمجھ لو تمہارا ایمان گیا. اللہ فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ اپنے دل میں بھی کھرکھراہٹ نہ محسوس کریں. آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو یہ مان لیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان اور وہ مقام اور وہ مرتبہ اور حضور علیہ السلام کی ایسی تعظیم، ایسا حضور علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب اور احترام کرتے. آپ جب کبھی بھی کسی کو حضور کی شان میں گستاخی کرتا دیکھتے تھے تو حضرت عمر اس کو ڈراتے دھمکاتے نہیں تھے، کوڑا وغیرہ نہیں مارتے تھے، سیدھی تلوار چلتی تھی اور کچھ نہیں. ہاں اگر کسی نے شریعت کے معاملے میں کچھ کیا، کوتاہی کی ہے، اس کو آپ درے مارتے تھے، کوڑا ہاتھ میں ہی رکھتے تھے. کسی کو بھی دیکھتے کہ بھئی شریعت کے خلاف یا کوئی اور کوئی چیز ہوئی ہے آپ اس کو کوڑے سے اس کی خبر لیتے تھے. اور حضور کی شان میں کوئی گستاخی کسی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکشن اس طرح لیا کرتے تھے کہ اس کو مطلب یہ کہ سیدھا قتل ہی کر دیا کرتے تھے، قتل ہی کروا دیا کرتے تھے. یہ حالت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی. اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عزت اور وہ شان عطا فرمائی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرماتے. ایک مرتبہ حضرت نے دیکھا کہ ایک جگہ پرانے زمانے تھے، سیمنٹڈ ویسے کوئی مکان آر سی سی والے تو تھے نہیں، کچے کچے باڑے تھے، کھجور کے باڑے تھے، کھجور کی چھال کی چھپرے تھے، اسی میں لوگ رہتے تھے. تو آپ نے رات کو آپ مدینے میں گشت کر رہے تھے، آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک گھر کے اندر دیا لگ رہا ہے، بتی لگ رہی ہے. تو آپ نے باڑے میں سے دیکھا، کیونکہ مدینے والوں کے لیے حکم تھا رسول اللہ کا کہ رات کو دیے بند کر کے سویا کرو، بتیاں بجھا کر سویا کرو. یعنی لائٹیں تو تھی نہیں، دیے لگاتے تھے. تو دیے کیا ہے کہ وہ کھجور کی چھالوں کے تو ان کے چھپرے ہوتے تھے اور تھمبے بھی لکڑی کے ہوتے تھے، کھجور کی چھال کی ان کے دیواریں ہوتی تھی. تو کیا ہے آگ لگنے کا اندیشہ رہتا تھا. تو سرکار فرماتے کہ تم دیے وغیرہ بجھا کر کے سویا کرو. لیکن حضور علیہ السلام کے آپ دوسرے خلیفہ ہیں فاروق اعظم، آپ اپنے دور خلافت میں مدینہ شریف میں پھر رہے ہیں. ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ رات کا ٹائم ہے اور کوئی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے اور گھر میں لائٹ دیا لگ رہا ہے. جب آپ نے کہا یہاں کوئی نہ کوئی بات ہے، رات اتنی رات ہو گئی اور دیا لگ رہا ہے، یعنی دیا بجھا دینا علامت تھی اس کے بھئی سو گئے. دیا لگ رہا ہے پتہ لگتا کہ بھئی کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی اور کچھ ہے، کوئی موت میت ہے یا کوئی بچہ ہونے والا ہے یا کوئی سیریس ہے یا اور کوئی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا یہ کیا بات ہے، لائٹ لگ رہی ہے. تو آپ نے وہاں پر دیکھا تو آپ نے باڑے میں سے دیکھا کہ جہاں پر وہ پکایا جاتا ہے روٹی وغیرہ، تو وہاں پر دو تین چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. ایک دو بچے جھیرے لے رہے ہیں. آپ نے تھوڑی پھاٹک وغیرہ ایک طرف کی اور آپ اندر گئے.
آپ نے دیکھا کہ دو بچے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، ایک آدھا کوئی بچہ ہے وہ جھیرے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور ایک بائی عورت ہے جو مطلب چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور چولہے کے اوپر ایک ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے اور چولہے میں آگ بھی لگ رہی ہے۔ آپ وہاں چلے گئے، آپ نے کہا بھائی اتنا ٹائم ہو گیا، رات اتنی گزر گئی اور یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں تمہارے پاس، کیا بات ہے؟ ان کو کھانا وانا کھلایا نہیں؟ کیا بچے کیا حال ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک کھانا پکا نہیں کیا؟ اس عورت کو بیچاری کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے دیکھا کوئی آیا ہے، اس نے کہا کہ کیا پوچھ رہے ہو آپ؟ کہا میں پوچھ رہا ہوں ان بچوں کو کھانا وغیرہ کھلایا نہیں؟ کیا بات ہے اتنی رات گئی سوئے نہیں اور یہ چولہا جل رہا ہے، ہانڈی رکھی ہوئی ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں بیدوا بیوہ عورت ہوں، یہ میرے یتیم بچے ہیں، ان بچوں کا باپ نہیں، اور کوئی ہمارے گھر میں بڑا آدمی نہیں، اور ہمارے کوئی کمانے والا ہے نہیں، ہمارے گھر میں 2 دن ہو گئے پھاکا چل رہا ہے، ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہانڈی کے اندر؟ کہا ہانڈی کے اندر میں نے کانکرے ڈال رکھے ہیں، کنکر ڈال رکھے ہیں، پانی ڈال رکھا ہے، نیچے سے آگ لگا رہی ہوں، بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ بچوں کھانا پک جائے گا، بعد میں تمہارے وہ ڈال دوں گی۔ یوں کرتے کرتے میرے بچوں کو نیند آ جائے گی، یا میرے بچے سو جائیں گے میں بھی سو جاؤں گی، ہمارے 2 راتیں ہو گئی اس طرح گزر رہی ہے، آج کی تیسری رات بھی یوں ہی نکل جائے گی۔ اچھا، حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اگر تمہاری ایسی پوزیشن و حالت ہے تو آپ کو یہ اطلاع خلیفۃ المسلمین کو، امیر المومنین کو، عمر ابن خطاب کو یہ اطلاع تمہیں کرنی تھی تاکہ وہ بیت المال سے تمہارے کوئی وظیفہ وغیرہ، کوئی تمہاری پینشن پگار وغیرہ کچھ باندھ دیتے، تم نے انہیں اطلاع کیوں نہیں کی؟ اس عورت نے کہا کہ اس کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا، آج عمر ابن خطاب امیر المومنین بنے بیٹھے ہیں، میں جا کر کے ایک بدبا عورت ان کو کہوں کہ میرے گھر میں ایسی پوزیشن اور ایسی بھوک ہے؟ عمر کا ذمہ بنتا تھا کہ عمر خود آ کر کے ہماری خبر لیوے کہ بھئی تمہارے گھر میں کیا حال ہے کیا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن عرش کا پایا پکڑ کر کے میرے ان بچوں کو آگے کر کے اللہ سے کہوں گی کہ مولا عمر کو کیا خلیفہ بنایا کہ اس نے ہمارے ان بچوں کی اور ہماری گھر کی خیر خبر کبھی لی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ بہن بغیر بتائے عمر کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ آپ کو عمر کو بتانا تھا، ان کا نہیں، عمر کا ذمہ فرض بنتا ہے کہ وہ اگر ہمارا امیر المومنین ہے تو وہ ہر گھر کی خبر رکھے۔ آپ نے ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں ہی عمر ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے، آپ واپس وہاں سے نکلے اور سیدھے آپ مال گودام جہاں پر بیت المال کا مال رکھا ہوا تھا، آٹا وغیرہ اور کچھ جو لوگ دیا کرتے تھے غریبوں مسکینوں کے لیے، وہ سارا سامان وغیرہ وہاں رکھا ہوا تھا، تو آپ نے آٹے کا ایک کٹا لیا اور آپ نے وہ گھی وغیرہ بھی لیا، کچھ اور بھی آپ نے سامان وغیرہ لیا، اور آپ نے اپنے غلام اسلم کو اس کو آپ نے اٹھایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، تو وہ کٹا بھی آپ نے اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور اس کو کہا جلدی جلدی میرے ساتھ چلو۔ تو اس غلام نے کہا حضرت یہ بوجھ آپ میرے کندھے پر رکھ دو، مجھے بوجھ اچھانے دو۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، تو قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اچھالے گا، آخرت میں بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا تو؟ نہیں، میں ہی اٹھاؤں گا۔ آپ کندھے پر وہ آٹا وغیرہ رکھ کر کے، تیل کا وہ ڈبہ وغیرہ لے کر کے، گھی لے کر کے اور کچھ ساز و سامان لے کر کے آپ وہاں تشریف لے گئے، اور لے جا کر کے اس بائی سے کہا کہ بھائی لو آٹا گوندو، روٹی پکاؤ۔ تو جس وقت آپ واپس پہنچے نا تو وہاں چولہے کے اندر
تھوڑا آگ وغیرہ بجھ چکی تھی اور وہاں پر ماحول آگ کا ٹھنڈا ہو چکا تھا. پھر آپ نے خود نے لکڑیاں وغیرہ چوب کر کے وہاں لائے اور آپ نے چولہے کے اندر وہ لکڑیاں رکھی اور وہ لکڑیاں کیسی ویسی تھی, وہ آگ نہیں لگ رہی تھی. آپ مطلب اس میں چولہے میں آپ پھونکے مار رہے تھے, کوئی پائپ وغیرہ کوئی تھا نہیں کہ آپ پھونک مار رہے تھے کہ بھئی کسی طرح آگ پکڑ جائے لکڑیاں. یہ تو حضرات بتاتے ہیں کہ آپ کا خادم کہتا ہے کہ میں نے آپ کی داڑھی کے اندر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے, آپ کی آنکھیں دھوئیں کی وجہ سے آنسو جیسی حالت ہو گئی تھی. اتنا سب کچھ ہوا اور بہت دیر کے بعد آگ لگی. دیکھو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے, ایک بدوا یتیم غریب کے گھر میں خود بیٹھا ہوا چولہے میں آگ لگا رہا ہے اور روٹی پکوانے کے لیے خود گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. دنیا میں کوئی اس طرح کا حاکم جو کسی غریب کے گھر میں ان کے کچن میں جا کر کے اپنے ہاتھ سے وہ آگ لگائے اور اپنے ہاتھ سے وہ روٹی پکائے؟ ایسا اگر کوئی ملے گا تو فقط مصطفیٰ کا کوئی غلام اور دیوانہ ہی ملے گا دوستو, ورنہ آج کے بادشاہوں کے یہاں تو خادم خداموں کی بھیڑ لگی رہتی ہے دوستو. آپ نے کھانا وغیرہ پکوایا, کھانا پکوانے کے بعد پھر حضرت نے ان بچوں کو اٹھایا, ان کے منہ وغیرہ دھلائے, ان کو کھانا وغیرہ کھلایا. بچوں نے کھانا وغیرہ کھایا, اس بھائی نے بھی کھانا کھایا. پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا؟ کہاں کھا لیا. کہا یہ سامان وغیرہ آپ کے پاس رکھو. کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے حضرت نے فرمایا عمر نے کہ عمر کو اب آپ اطلاع کر دینا کہ بھئی تمہارے گھر میں یہ ہے پوزیشن, اس طرح کی گھر میں کوئی ہے نہیں کمانے والا, اور تمہارے یہاں یہ سے حالت ہے, اور تم عمر کو معاف کر دو. جو بھی غلطی ہوئی ہے, خطا ہوئی, یا جو بھی ہمارے سے یہ جو بھی خلیفۃ المسلمین سے جو بھی بھول چوک ہوئی ہے, یا تو ہماری خیر خبر نہیں لی ہے, آپ نے ابھی ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی عمر ہوں. آپ نے کہا میرے کرنے سے تم عمر کو معاف کر دو. اس عورت نے کہا کہ میں عمر کو معاف تو نہیں کرتی. آپ نے کہا میں نے اتنی خدمت کی, آیا گیا ہوں, آپ میرے کہنے سے عمر کو معاف کر ہی دو. پھر اس بھائی نے کہا میں عمر کو معاف تو نہیں کرتی, اتنی دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ پاک عمر کی جگہ تیرے کو خلیفۃ المسلمین بنا دے, آپ کو اللہ امیر المومنین بنا دے, عمر کی جگہ اللہ آپ کو دے دے. جب آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر آپ نے فرمایا کہ عمر میں ہی. انہوں نے کہا میرے جو بھی غلطی ہوئی آپ معاف کرنا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں. یہ مطلب امیر المومنین کی ایسی خدمات, غربا کی, مساکین کی, ان کی, ان کی, سب کی. بہرحال آپ کے اگر حالات, واقعات, کرامات اگر ہم مطلب یہ کہ اور آگے بڑھائیں تو حضرت کے یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی کی بڑی مطلب تفصیل طلب آپ کی حیات اور آپ کی عمر پاک ہے. ہوتا یہ ہے آپ کی شہادت کا کہ حضرت کی خدمت میں ایک فیصلہ آیا. وہ فیصلہ ایک فیروز نامی کوئی مجوسی تھا جو مغیرہ کا وہ مکاتب غلام تھا. مکاتب غلام اس کو کہتے ہیں جس کو کسی مقررہ رقم کے اوپر اس کو خرید لیا جائے, اس کو کہہ دیا جائے کہ بھئی اتنے پیسے تو مجھے دے دے گا تو تیرے کو واپس آزاد کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. جیسے آپ اور ہم ہیں کہ بھئی ٹریکٹر مول لے لیا, گاڑی مول لے لی, کرائے پر دے دی, یا وہ کرائے پر چل رہا ہے, گاڑی کما رہی ہے. اس طرح پرانے زمانوں کے اندر آدمیوں کو مول لے لیتے تھے. پھر وہ آدمی کام کرتا تھا, کمائی کرتا تھا اور اپنے مالک کو لا کر کے دیا کرتا تھا. اور جتنے میں اس آدمی کو مول لیا ہے, اگر وہ اتنی کتنی رقم اگر اپنے مالک اور سیٹ کو واپس دے دے تو پھر وہ اس کو چھٹا کر دیتا تھا. تو اسی طرح یہ آدمی
مغیرہ کے یہاں، حضرت مغیرہ کے یہاں کام کیا کرتا تھا۔ تو حضرت مغیرہ نے ان کو حضرت عمر سے کہا کہ یہ آدمی اچھا کاریگر ہے، اچھا کام کاج کرنے والا ہے، لیکن یہ کہ پیسے یہ کم لاتا ہے، مجھے کم دیتا ہے، اس کو کہو کہ یہ پیسے ذرا زیادہ دے اور اتنا مطلب جو میں کہہ رہا ہوں اس حساب سے میرے کو یہ رقم دے، پیسے دے میرے کو، کمائی اچھی کر لیتا، میرے کو کم دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کے حق میں فیصلہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ اس کی غلطی ہے اور اس کو چاہیے کہ یہ پیسے آپ کو زیادہ دے۔ تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا نا، اس لیے وہ آپ سے جڑ گیا اور اس نے یہ ٹھان لی کہ میں عمر کو اب قتل کروں گا، اس نے یہ ٹھان لی۔ تو اس نے ایک دن تلوار زہر میں میں بجھائی، زہر کے پانی میں، اور ارادہ کیا کہ میں عمر کو شہید کروں گا۔ تو حضرت فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے، یہ محراب کے اندر چھپ گیا، محراب کے پاس میں۔ اب ان دنوں کے اندر یہ محراب ہے جیسے ابھی ہے، مسجد نبی میں محراب ہے یا آپ کے ہمارے یہاں محراب ہے، ویسے مطلب محراب وغیرہ تھی ہی نہیں۔ وہاں کیا ہے کہ کھجور کی ہی چھالوں کے مسجد کے وہ کیا ہے کہ دیواریں وغیرہ تھی، اور مطلب یہ ایک آدمی ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ محراب سے ذرا پیچھے وہ چھپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت فجر کی، آپ نے مطلب یہ ہے کہ نیت باندھی اور آپ نماز کے لیے جماعت میں امامت میں آپ کھڑے ہوئے۔ بس جو ہی آپ نیت باندھی آپ نے، اور اس نے آ کر کے خنجر کے کئی وار آپ کے اوپر کر دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے اوپر ہی آپ گر گئے، خون میں لت پت ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مصلی پر آپ نے کھڑے ہو کر کے فجر کی جماعت پوری کروائی نمازیوں کو، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو خنجر وغیرہ مار مور کر کے مطلب وہ بھاگنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں بڑا خنجر تھا، وہ کیا ہے کہ صفیں بہت تھی، تو وہ خنجر آپ کا ادھر ادھر یوں چلاتا ہوا نکل رہا تھا، تو ادھر ادھر لگ گئی جیسے ابھی لگی، جو لگتی رہی، اور بتاتے ہیں کم سے کم 13-14 آدمی زخمی ہو گئے اور 5-6 تو شہید ہی ہو گئے صاحب اس میں۔ اس طرح مطلب وہ اپنا وہ خنجر گھماتا ہوا بھاگتا ہوا یوں گیا۔ پھر بھی بتاتے ہیں کہ عراق کے کوئی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بڑی چادر اس کے اوپر ڈال دی اور اس کو پکڑ لیا چادر ڈال کر کے، اس نے کیا کیا وہ خنجر پھر آپ کے اندر خود کے اندر ہی گھونپ لیا اور وہ مر گیا، وہیں مر گیا۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ خون میں لت پت حالت میں آپ کو گھر پر لے کر کے گئے اور آپ کو کھجور کا آپ کو شربت پلایا، مگر خون بہت زیادہ آپ کا نکل چکا تھا اور مدینے والے مایوس ہو چکے تھے کہ اب یہ بچیں گے نہیں، اتنے آپ کے زبردست خنجر کے خون آپ کے زخم لگ چکے تھے، خون بند کسی حالت میں ہو نہیں رہا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب ہاں اب چند وقتوں کے ہی اپن مہمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عبداللہ کو اپنے بیٹے کو آپ نے کہا کہ جاؤ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، ام المومنین کے پاس، انہیں جا کر کے پوچھو کہ میرا باپ حضور کے حجرے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے وہاں میں دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ جو ہماری ماں ہے حضور علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، تو کہا ان سے ذرا اجازت مانگ لاؤ، وہ اگر کہہ دیں کہ ہاں عمر کو یہاں دفن کرنا تو مجھے وہیں دفن کر دینا۔
تو آپ کے صاحبزادے حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں آپ گئے، عائشہ صدیقہ آپ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی، یعنی مدینے کے اندر غم اور رنج کا ایک ماحول ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ بھی اسی غم اور فکر میں بیٹھی تھی، تو آپ اسی اداسی میں بیٹھی تھی، تو عبداللہ گئے، جا کر کہا ام المومنین، انہوں نے کہا بیٹا تیرے پاپا والد کیسے ہیں؟ کہا میرے والد صاحب تو اب دنیا سے چل بسیں گے۔ کہا میں بھی اسی فکر میں بیٹھی ہوں، تم کیسے آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں، میرے والد صاحب نے آپ سے بھیک کے طور پر ایک چیز مانگی ہے۔ کہا کیا مانگا ہے؟ کہا میرے والد نے کہا ہے کہ عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگ لو کہ مجھے حضور علیہ السلام کے روضے میں دفن ہونے کی اجازت دے دے۔ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں نے وہ جگہ میرے لیے مقرر کر رکھی تھی، لیکن عمر حضور علیہ السلام کے مانگے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ پاک سے عمر کو مانگ مانگ کر کے لیا کہ یا اللہ عمر کو اسلام میں دے دے تاکہ اسلام میں طاقت اور قوت واپر جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی پسند ہے عمر، اس لیے میں میری پسند قربان کرتی ہوں عمر کی پسند پر، عمر کو وہیں دفن کر دینا۔ جب واپس ان کے لڑکے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا میرا بیٹا آیا، آپ نے کہا میرے کو بیٹھا کرو، تکیے لگا دو پیچھے، آپ نے بیٹھے ہوئے۔ لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا ہی تو آیا، آپ نے کہا میرا بیٹا آیا ہے مگر عائشہ صدیقہ کے پاس سے آیا ہے، عائشہ صدیقہ کا پیغام میں لیٹے لیٹے سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، عائشہ صدیقہ کا پیغام بیٹا ہو کر کے سنوں گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ جب آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، ماں عائشہ صدیقہ نے کہا ہے کہ عمر کو حضور کے پاس ہی دفنا دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ کا مطلب یہ کہ پھر یہی بقرعید کی 26 تاریخ تھی اور حضرت کا وصال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کے انتقال پر پورے مدینے میں غم اور الم کا ماحول اور سناٹا سا ہو گیا۔ حضرت صہیب نے آپ کے جنازے کی نماز ادا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر بڑے جلیل القدر صحابہ وغیرہ آپ کی قبر مبارک کے اندر اترے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی حیات میں ہی آپ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا کہ بھئی میرے بعد اب حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر سے بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد میں کس کو بنائیں، تو حضرت عمر نے 5-6 آدمیوں کے جو بیت رضوان میں شامل تھے جن کو حضور نے بشارت دی تھی، ان جنتیوں کے نام حضرت عمر نے بتائے تھے کہ بھئی ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بتائی ہوئی راہوں پر چلنے کی توفیق نصیب کرے۔ صلاۃ و سلام۔